قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے، ظالم بھی مسلمان ہے، مظلوم بھی مسلمان ہے، تخریب کار بھی مسلمان ہے، تخریب گزیدہ بھی مسلمان ہے، جس کو گولی لگ رہی ہے مسلمان ہے، مارنے والا خوش ہے کہ میں نے مار دیا، مرنے والا خوش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، مارنے والا کہلائے غازی، مرنے والا کہلائے شہید، تو پھر فرشتے کس کی مدد کو آئیں، پرندے کس کی مدد کو آئیں، کنکر کس پہ برسائیں؟ مسلمان ظالم پہ یا مظلوم پہ، قاتل پہ یا مقتول پہ، تخریب کار پہ یا تخریب گزیدہ پہ؟ سامعین الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، معظم مومنین، بالیقین بہترین جماعت مسلمین کے غیور نوجوان، جیالے دوستوں اور بزرگوں، رجب المرجب کا عظیم الشان بابرکت مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے ایسے معاملات پیش آئے جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں، لیکن میں مختصر سے وقت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے چند حضرات کی داستان سناؤں گا۔ میرا آج کا عنوان یہ ہے کہ فرشتے ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ فرشتے ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے آیا کرتے تھے۔ کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے اور کفار کا لشکر 1000 تھا۔ 3 گنا بڑی فوج کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت فرشتے زمین پر اتارے تاکہ وہ مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ کریں اور مسلمانوں کی مدد کریں۔ بہت سے صحابہ سے یہ روایات ملتی ہیں کہ ہم پر حملہ ہونے والا تھا مگر اچانک کسی نے ہمیں بچا لیا، اور یہ واقعات بھی سننے میں آتے ہیں، احادیث میں موجود ہیں کہ صحابی کہتے ہیں میں نے اپنی تلوار کافر کی گردن کی طرف بڑھائی، لیکن گردن پر پہنچنے سے پہلے کافر کی گردن الگ ہو چکی تھی۔ جب یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری مدد کے لیے آئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر فتح کیا اور وہاں پر اسلامی قوانین نافذ کرنا شروع کیے، تو بھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہاں پر جو ان کا پرانا قانون چلا آ رہا تھا کہ دریائے نیل جب تک اس میں نوجوان لڑکی کو زیورات سے مزین کر کے جب تک اس دریا میں نہیں ڈالا جاتا تھا اس وقت تک وہ نہیں چلتا تھا۔ یہ وہاں کا رواج تھا اور صدیوں سے چلا آ رہا تھا، بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ تو وہاں کے لوگ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اپنی یہ پریشانی بتائی تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام اس طرح کے کام پسند نہیں کرتا، جاہلیت کی روایات ختم ہو چکی ہیں، اس سال یہ روایت نہیں آزمائی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی دن قریب آتے گئے لوگ پریشان ہوتے گئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور یہ پریشانی بتائی کہ وہاں کے لوگ اس طرح کی پریشانی بتا رہے ہیں اور اس معاملے کو لے کر بہت پریشان ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا
جس میں یہ تحریر تھا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو اپنی منمانی کرتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب لا کر وہ خط اس دریائے نیل میں ڈالا گیا، رات کے وقت وہ خط ڈالا تو صبح کے وقت اس دریائے نیل کا پانی 16 ہاتھ اوپر جا چکا تھا، جبکہ ان کی روایت کے مطابق بھی اتنا اوپر پانی نہیں آیا کرتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، وقت کے حکمران، جب انہوں نے یہ خط لکھا کہ اگر اللہ کی طرف سے چلنا ہے تو چل، وگرنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پانی نے بھی ان کی بات مان لی۔ انہی کے دور کا ایک واقعہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران پر حملہ کرنے کے لیے گئے تو ایران کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا، تو ایرانیوں نے بڑی عجیب حرکت کی، انہوں نے اس دریا کا پل توڑ دیا اور جو کشتیاں آنے جانے والی تھی وہ اپنی طرف روک لی۔ اب بظاہر ان کے پاس آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ محفوظ ہو گئے۔ کافی دن تو انہوں نے انتظار کیا شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ بہت سے صحابہ نے یہ بھی کہا کہ اے امیر کہ آپ ہمیں پیدل چلنے کا حکم دیں، ہم دریا پار کر لیں گے، لیکن انہوں نے مشقت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس طرح کا حکم نہیں دیا۔ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن ان کو خواب آیا کہ وہ پانی پر اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور پانی ان کو نہیں ڈبو رہا۔ انہوں نے صحابہ کے سامنے یہ اپنا خواب سنایا اور کہا کہ کون کون تیار ہے جو اپنے گھوڑے پانی پر دوڑائے، تو 60 صحابہ نے ہاتھ کھڑے کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے دن انہوں نے ان 60 صحابہ کو 30 لوگوں کو گھوڑوں پر اور 30 لوگوں کو گھوڑیوں پر سوار کیا، تاکہ نر کو دیکھ کر مادہ اور مادہ کو دیکھ کر نر کو چلنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ پانی پر جب تشریف لے ان کو فرمایا کہ آپ نے پار کر کے دریا پار کر کے فلاں جگہ پہ قبضہ کرنا ہے تاکہ وہاں پر دشمن حملہ نہ کر کے ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ وہ صحابہ وہاں پہنچے، جا کے قبضہ کیا، ان کو دیکھ کر پچھلی ساری جماعت نے گھوڑے دوڑائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پار کر دیا۔ اس طرح کے ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت یہ واقعات کیوں نہیں پیش آ رہے؟ آج فلسطین میں دیکھیں تو ہر طرف ظلم، فلسطین تو دور رہ گیا، ہمارا اپنا ملک اس طرح کے واقعات سے خالی نہیں ہے۔ 2 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں مسلمان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مار کے ٹھا چل معاملہ ختم۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج یہ ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں اترتے؟ میں بھی یہی سوچتا رہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب ابرہا ایک بہت بڑا لشکر ہاتھیوں کا لے کر کعبہ پر حملہ کے لیے اترا تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دی جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ لیکن آج وہ پرندے کیوں نہیں آ رہے؟ میں بھی یہی سوچتا رہتا ہوں، پھر یہ دیکھتا ہوں کہ 2 نوجوان اٹھتے ہیں، ایک نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، دوسرے کو گولی مارنے کے لیے تیار ہے۔ گولی مارنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ، گولی جس کے سینے سے آر پار ہو رہی ہے اس کے لبوں سے بھی یہی صدا آتی ہے لا الہ الا اللہ۔ قاتل بھی مسلمان ہے، مقتول بھی مسلمان ہے، ظالم بھی مسلمان ہے، مظلوم بھی مسلمان ہے، تخریب کار بھی مسلمان ہے، تخریب گزیدہ بھی مسلمان ہے، جس کو گولی لگ رہی ہے مسلمان ہے، مارنے والا خوش ہے کہ میں نے مار دیا، مرنے والا خوش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا، مارنے والا کہلائے غازی، مرنے والا کہلائے شہید۔ تو پھر فرشتے کس کی مدد کو آئیں؟ پرندے کس کی مدد کو آئیں؟ کنکر کس پہ برسائیں؟ مسلمان ظالم پہ یا مظلوم پہ، قاتل پہ یا مقتول پہ، تخریب کار پہ یا تخریب گزیدہ پہ؟ سامعین محترم، اس طرح پرندے نہیں آتے، کنکر نہیں گراتے، کیونکہ ہم نے اپنے ماحول کو خراب کر دیا ہے۔ پرندے جب آئیں گے تو ہمارے اعمال کے مطابق آئیں گے۔ ایک مولانا صاحب دامت برکاتہم بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آج انہوں نے ایک وظیفہ بتایا اور کہا کہ آج رات یہ وظیفہ پڑھو، عمل کرو، رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اس کا میں ذمہ دار ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا مولانا اگر زیارت نہ ہوئی تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں زیارت ہوگی۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا اگر زیارت نہ ہوئی پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں زیارت ہوگی۔ اس نے پھر سوال کر دیا اگر زیارت نہ ہوئی پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر اپنے اعمال دیکھ لینا،
اپنے اعمال دیکھ لینا، کیوں نہیں زیارت ہوئی؟ جب اعمال تمہارے صحیح ہوں گے تو پھر زیارت ہوگی نا۔ آج ہم گھروں سے اٹھ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور یہ سوچتے ہیں فرشتے ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے۔ یہ مولانا میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بازار سے آ رہے تھے، دو نوجوان لڑ پڑے، میرے ذہن میں خیال ہے ان کو چھڑوائیں، تو تیسری طرف سے ایک آدمی بھاگا ان کو چھڑوانے کے لیے، تو ساتھ والی دکان سے آواز آئی نہیں نہیں ان کو نہ چھڑواؤ، ان کو لڑنے دو، ابھی گواہ بیٹھے ہیں۔ ابھی جب دو لڑ رہے ہیں تیسرا چھڑوانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر فرشتے کس کی مدد کے لیے آئیں گے؟ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں تو ہم کیا کریں؟ پھر شکوہ کریں کہ جی ہماری روزی تنگ ہو رہی ہے، ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حکمران صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیں حدیث میں آیا ہے حکمران عوام کے مطابق بنائے جاتے ہیں، جس طرح کی عوام ہوگی اسی طرح کے حکمران مسلط ہوں گے۔ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا دجلہ پار کیا اور وہ جو 60 حضرات نے دریا پار کیا تو فرما رہے تھے، بعد میں روایت میں آیا کہ وہ صحابہ بعد میں بتا رہے تھے ہم خشکی میں اتنی باتیں نہیں کرتے تھے جتنا ہم دریا کے اوپر چلتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اس طرح کے واقعات کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا تھا کہ ان کے چلنے کے بعد پانی نے صحابہ کو یہ جملہ کہا ہوگا، اس دریا کے پانی نے صحابہ کو یہ کہا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ بھی اپنے اعمال ٹھیک ہوں گے تو یہ پانی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ درخت یہ پتھر یہ سب چیزیں تمہاری ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز تمہارے لیے بنا دیں گے۔ ابو واقد لیثی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن جب مشرک ادھر ادھر بکھر گئے تو میں ایک مشرک کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ اس کو قید کروں، کہنے لگے بھی میں اس تک پہنچا ہی تھا کہ تلوار سے اس کو نشانہ بناؤں، میں نے تلوار اٹھائی اس کا سر دور گرا ہوا تھا۔ تو کس سے کیا معلوم ہے کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کے مطابق ڈھال لیا تھا، یوں نہیں آ گئے تھے ان کی فرشتے مدد کے لیے۔ حضرت ابو حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن میں 3 لوگوں کا سر لے کر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بھی میں نے ان 3 کو قتل کیا ہے آج۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خوش نصیب ہیں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک پریشانی کی بات ابھی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ان 3 میں سے 2 لوگوں کو میں نے قتل کیا ہے، تیسرے پر میں نے بھی تلوار ہی نہیں اٹھائی تھی، ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ تیسرے کا سر خود بخود گر گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اپنے فرشتوں کے ساتھ، انہوں نے تمہاری مدد کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے ساتھ میرا بیٹا یحییٰ بھی لیٹا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، کہنے لگے میں تلاوت کر رہا تھا تو مجھ پر ایسے سایہ سا ہو گیا، ایسے مجھے آواز محسوس ہوئی اور سایہ ہو گیا، تو میں پریشان ہو کے میں نے تلاوت بند کی، اوپر دیکھا ایسے جھومٹ سا بنا ہوا ہے اور سایہ مجھ پر کیا جا رہا ہے، میں ڈر گیا، میں دوبارہ تلاوت کرنے لگ گیا، پھر مجھے دوبارہ وہی شور سنائی دیا، کہنے لگے میں دوبارہ اوپر میں نے دیکھا تو ایسے جھوٹ سا محسوس ہوا، تو کہنے لگے میرے بیٹے کے ساتھ میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ ایسے بھدکنے لگا، تو میں ڈر گیا کہ کہیں میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچ جائے، گھوڑا بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے تلاوت بند کر دی، تو تھوڑی دیر بعد میں نے پھر تلاوت شروع کی، تو پھر دوبارہ وہی کہ مجھے جھوٹ سا محسوس ہوا، سایہ محسوس ہوا اور میرا گھوڑا بھدکنے لگا، کہنے لگے میں نے تلاوت بند کی اور لیٹ گیا۔ صبح یہ واقعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ رات اس طرح ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو آسمان کے فرشتے آپ کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اگر آپ تلاوت کرتے رہتے تو وہ فرشتے صبح تک وہیں رہتے اور صبح کے وقت تمام صحابہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو ابو سعید خدری فرمانے لگے میں تو اس لیے تلاوت بند کر کے لیٹ گیا کہیں میرے بیٹے کو گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے،
آپ نے فرمایا اگر آپ تلاوت کرتے ہی رہتے تو وہ آپ بھی اور باقی صحابہ بھی ان فرشتوں کی زیارت کر لیتے، وہ آپ کی تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، ایک عورت مسلمان ہوئی تو اس کا چھوٹا بیٹا بھی مسلمان ہوا، تو کچھ دن بعد ان کو مدینے کی آب و ہوا میسر نہ آئی، تو ان کا بیٹا پہلے بیمار ہوا، پھر آہستہ آہستہ فوت ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اس کو غسل دو اور ان کی والدہ تک پیغام پہنچا دو۔ تو ان کی والدہ تک جب پیغام پہنچایا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو وہ وہاں سے آئی اور اپنے بیٹے کی میت کے پاؤں کے قریب بیٹھ کر دعا کرنے لگی، دعا کی، یا اللہ میں اپنی دل کی خوشی سے مسلمان ہوئی ہوں، اگر میں اس طرح واپس جاؤں گی کہ میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، اس نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اس نے اپنے بیٹے کو گنوا دیا، تو میں ان کو کیا جواب دوں گی، یا اللہ میرا بیٹا مجھے واپس لوٹا دو۔ تو صحابی فرماتے ہیں کچھ ہی دیر بعد وہ بچہ دوبارہ اٹھا، اور صحابی فرماتے ہیں اس نے دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھایا، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ بچہ طویل عمر تک زندہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ زندہ رہا، اتنی تاثیر تھی ان کی دعاؤں میں۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جا رہے تھے سفر میں تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، ریتلا میدان تھا سارا صحرا میں، تو ہم نے ان کو وہیں ریت میں دفنا دیا۔ کچھ دیر آگے گئے تو ہم نے سوچا کہ یہ تو کچی زمین ہے، کوئی درندہ آئے گا زمین اکھاڑ کر نقصان پہنچا دے گا ناش کو، تو ہم واپس آئے تاکہ ان کو یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ جا کے دفن کریں گے۔ کہنے لگے ہم وہاں پہنچے، ہم نے زمین کھودی، جگہ بالکل صاف تھی لیکن اندر قبر نہیں، میت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ سے پہلے ہی ان کا انتظام کر دیا تھا، زندگی میں تو کیا ان کی موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سارا ساز و سامان کر رکھا تھا۔ اسی طرح جنگ احد میں جو صحابہ فوت ہوئے تھے، ایک روایت کے مطابق 40 سال بعد اور دوسری روایت کے مطابق 46 سال بعد، اس کے قریب امیر معاویہ کے دور میں ایک چشمہ نکلا، تو اس چشمے کا پانی ایک دن اس قبرستان میں پھیل گیا، تو قبروں میں پانی چلا گیا، تو صحابہ نے کہا کہ میتوں کو اٹھا کر کسی اور جگہ دفن کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم نے جب قبریں کھودی تو جسم بالکل ایسے تازہ پڑے ہوئے تھے جیسے تھوڑی دیر پہلے دفنایا ہو، حالانکہ 46 سال پہلے کا واقعہ تھا۔ لیکن کہنے لگے کہ ایک صحابی کے چہرے پر زخم آیا تھا تو ان کا ہاتھ وہاں رکھ کے ان کو دفنایا گیا تھا، کہنے لگے اس صحابی کا جب ہاتھ ہٹایا تو وہاں سے دوبارہ خون بہنے لگ گیا۔ 46 سال بعد بھی ان کے جسم اس طرح نرم پڑے ہوئے تھے جیسے تھوڑی دیر پہلے دفنایا ہو، ان کو تو قبر کی مٹی نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، چھوا بھی نہیں تھا ان کو۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے اعمال اور طرح کے ہیں اور ہم سوال کرتے ہیں کہ فرشتے ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہت بڑے لشکر کو، ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے پرندے بھیج دیے، تو آج فلسطینیوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان صحابہ کی زندگیوں سے اپنے لیے سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو صحابہ کی زندگیوں کے مطابق ڈھالا ہے یا نہیں ڈھالا۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ فرشتے اب بھی اتریں گے تیری نصرت کو اے مومن، فرشتے اب بھی اتریں گے تیری نصرت کو اے مومن، تو اپنے قلب میں اصحاب سا ایمان پیدا کر۔ ہمارے دلوں میں جب صحابہ جیسا ایمان ہوگا، صحابہ جیسا یقین ہوگا، جب انہیں پتہ تھا کہ پانی ہر چیز کو ڈبو دیتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے یقین کر کے بسم اللہ پڑھ کے گھوڑے دوڑائے تو گھوڑے دریا پار کر گئے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک پہاڑی سے آگ نکل آئی، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ اور اس آگ کو ختم کرنے کا انتظام کرو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میری کیا حیثیت ہے میں آپ کو روک سکوں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ جا کے اس کو ختم کرو۔ انہوں نے پھر وہی بات دہرائی، امیر المومنین نے کہا نہیں آپ ہی جا کے ختم کرو۔ امیر المومنین کا حکم تھا، وہ چلنے لگے اور آگ کو دھکا دینے لگے، آگ کو دھکا دینے لگے، اور جہاں سے آگ نکلی تھی وہاں تک اس کے پیچھے گئے، حتیٰ کہ اس پہاڑی کی جو غار تھی اندر گھس گئے بند کرنے کے لیے۔ تو ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا، آگ تو ختم ہونی تھی ہو گئی لیکن صحابی اندر رہ گئے۔ تو کہنے لگے تھوڑی دیر بعد تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر تشریف لے آئے۔ ان کو آگ کا کام کیا ہے بھائی؟ جلانا۔ آگ کا کیا کام ہے؟ وہ تو ہر کسی کو جلا کے رکھ دیتی ہے، لیکن صحابہ کے سامنے آگ کا بھی بس نہ چل سکا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
اس پہ پہاڑی پہ موجود تھے تو زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا، زمین حرکت کرنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ رک جا، زمین رک جا، تیرے اوپر ایک نبی اور اس کے 2 ساتھی موجود ہیں۔ عمر بن خطاب کے دور میں زلزلہ آیا، انہوں نے درہ مارا زمین پر، تو پہ انصاف نہیں کیا جاتا؟ کیوں ہل رہی ہے زمین؟ اس کے بعد کبھی نہیں ہلی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کی زندگی کے مطابق ڈال لیا تھا۔ ابوبکر صدیق کے متعلق تو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر جب دونوں اکٹھے آ رہے ہوتے تھے، دور تھے، تو دور سے دیکھنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے اور صدیق کون ہے۔ بالکل چال ڈھال طریقے بالکل نبی کے مطابق کر لیا تھا انہوں نے، تو دور سے دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، صبح کا ٹائم تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی نیا آدمی آتا تھا پہلے نبی کو ملتا، بعد میں ابوبکر کو ملتا، کوئی اور آتا پہلے ابوبکر کو ملتا، بعد میں نبی کو ملتا، پتہ ہی نہیں تھا ان میں نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ وہ تو لوگوں کو اس وقت معلوم ہوا جب دھوپ زیادہ ہونے لگی تو ابوبکر نے کپڑا لے کر آپ پر سایہ کر دیا، پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ نبی نیچے بیٹھے ہوئے اور یہ سایہ کرنے والے ابوبکر ہیں۔ یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو نبی کی زندگی کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ آج ہم گھروں سے اٹھ کر مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مولوی صاحب نے مسجد میں اذان دی تو نماز کا وقت ہو گیا، ایک نمازی آیا صرف اور کوئی آیا ہی نہیں۔ تو نمازی نے کہا، جو نماز پڑھنے آیا تھا، امام صاحب نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں نمازی اور آئیں گے ابھی، تھوڑے انتظار کیا، کوئی نہیں آیا۔ مولوی صاحب نے دوسری اذان دے دی، ایک ہی وقت میں دوسری اذان دے دی تو پورا محلہ اکٹھا ہو کے آ گیا۔ مولوی صاحب آپ نے دوسری اذان کیوں دی ہے؟ انہوں نے کہا جب پہلی اذان پہ آپ آ نہیں سکے، اعتراض کرنے کے لیے پورا محلہ آ گیا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اعتراض کرنے کے لیے تو ہم دوڑ آتے ہیں، جب پہلی اذان میں نماز کے لیے ہوئی تھی تو کوئی نہیں آیا، جب دوسری اذان پر اعتراض کرنے پورا محلہ آ گیا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ پھر ہماری مدد کے لیے فرشتے کیوں آئیں گے بھائی؟ اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہر ایک سے اس کے متعلق اور اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر ایک گھر کا بڑا فرد ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، اور اس کے گھر والوں جو اس کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، بیوی بچے اولاد، سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بھائی آپ بڑے تھے تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں کر سکے، ہم اپنا جواب نہیں دے سکیں گے، دوسروں کے بارے میں کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اسلامی قوانین کے مطابق، اسلامی اصولوں کے تحت، احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے۔ ہماری نجات کا صرف یہی ذریعہ ہے۔ مال و دولت ہمیں کہیں نہیں بچا سکتے، یہ تو ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ مال ہے اس کے پاس تو سکون ہی نہیں ہے، وہ تو گولیاں کھا کے سوتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، ہمیں کسی طرح آرام آ جائے، ان کو نیند نہیں آتی۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ ایک غریب آدمی آرام سے سکون کرتا ہے، پتہ ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، سونا ہے، لیکن امیر ہے، اس کو کیا کیا پریشانی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال صحیح کرنے چاہیے تاکہ ہماری قبر اور ہماری آخرت صحیح ہو سکے، ہمیں آرام مل سکے، دنیا میں بھی آرام ملے اور آخرت میں بھی ہماری زندگی اچھی گزرے، ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں جنت میں جگہ دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن اپنا منہ چھپاتے پھریں۔ جو نیک اعمال والا ہوگا سر اٹھا کے کھڑا ہوگا وہاں پر، وہ بدبخت ہوگا جو سر جھکا کے ایسے ادھر چھپتا پھر رہا ہوگا، کہیں کسی کی نظر میں نہ آ جاؤں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال درست کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے جواب دہ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔